میں آپ کو اپنا بھی بتاتا ہوں، میری 22 سال عمر تھی، بلکہ 23 سال عمر تھی غالباً، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. میں نے کہا میرے پاک پروردگار، اب 23 سال میری عمر ہو چکی، اب مجھے 24واں نہیں چاہیے. پھر 24 سال عمر ہوئی، میں نے کہا پاک پروردگار اب 24 ہو چکی، اب 25واں نہیں چاہیے. یہاں تک کہ 27 سال تک، میری عمر 27 سال ہوئی ہے، ابھی میرا 31ویں برس کے اندر قدم ہے. 27 سال تک مسلسل میں یہی گفتگو کرتا رہا، یہی دعا کرتا رہا. آخر کار میں نے یہ بات سوچی، میں نے کہا اس کے اندر کوئی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ نے. میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں زندہ رہوں، دنیا سے چلا جاؤں، اس کے باوجود بھی کچھ اس کے اندر خیریت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے مستقبل کے اندر دیکھنی ہیں، اور پھر میں نے وہ دیکھی ہیں. ناپسندیدہ تھی کچھ چیزیں، جیسا میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے. اس کو بھی آج رخصت ہوئے 5واں برس ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اور بھی میرے کئی بہن بھائی ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن میں نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، ان کے جنازے میں نے پڑھے ہیں، ان کو قبر کے اندر اتارا ہے، چلے گئے میری آنکھوں کے سامنے. تو کچھ خوشیاں بھی تھیں. حالانکہ دنیا کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ ہزار غموں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہم کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن قرآن اور سنت کے اوپر اطلاق ہوا ہے، ایسے افعال کے اوپر خوشیوں کا اطلاق ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو خوشی کہتے ہیں. ورنہ صرف ہے کہ خوشی ہے. کیا خوشی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دنیا سے پار کر دے، آخرت کے اندر جتنے بھی مشکل معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پار کر دے، اور جنت کے اندر ہم قدم رکھ دیں. بس یہی ہے خوشی ہے، یہی ایک فلاح ہے. دیکھیں نا دنیا کے اندر، چلو مثال کے طور پر زیادہ جس کو ہم خوشی کہتے ہیں وہ شادی ہوتی ہے. آپ کے بھائی کی شادی ہے، میری شادی ہے، دوسرے کی شادی ہے، زیادہ خوشی کا معاملہ ہی وہی ہوتا ہے. لیکن دیکھ لیں ہزار غموں کے اندر وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں لپٹی ہوئی ہوتی. کئی دفعہ آپ نے دیکھا نا کہ شادی کے اندر ابھی شادی جاری ہے کہ اچانک دلہن کا انتقال ہو گیا. شادی ابھی جاری ہے، بارات کے اندر جا رہے تھے کہ راستے کے اندر یہ جو گاڑی ہے یہ کھائی کے اندر جا کر گر گئی، دولہا موقع کے اوپر جام بحق ہو گئے، چلے گئے دنیا سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے. مثال کے طور پر اچانک اللہ پاک نہ کرے کہ دولہے کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، دلہن کے ماں باپ میں سے، والدین میں سے کوئی دنیا سے، یہ خطرہ تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. میرا بھائی گیا ہے نا 2017 کے اندر، اس 2017 سے لے کر آج 4 سال مکمل ہو چکے، 5واں برس جاری ہے. مجھے اب بھی جب بھی کوئی کال آتی ہے نا، رنگ ہوتی ہے نا تو میں بس تفکر میں پڑ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں. یا اللہ خیر میری فیملی میں سے کس شخص کی موت کی خبر ہے، کس شخص کی دکھ کی خبر ہے. پھر جس وقت وہ میں بسم اللہ پڑھ کے میں اس فون کو کیا کرتا ہوں کہ میں اٹینڈ کرتا ہوں. پھر جس وقت خیریت کی خبر ہوتی ہے، گھر سے فون تھا، ہاں فلاں جگہ پر ہو، چلو کتنی دیر تک آ جانے، اچھا چلو فلاں چیز لیتے آنا، اس قسم کی جو خبر ہوتی ہے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ. لیکن گھر سے جب بھی مجھے کال گئی ہے یا کہیں بیرون سے بھی کوئی کال آئی تو پریشان ہی ہوتا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کس کی وفات کی خبر ہے. تو یہ دڑکا تو ہر وقت جو مومن مسلمان ہوتا ہے ہر وقت اس کو لگا رہتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی جو خوشی ہوتی ہے ہزار غموں کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال قرآن اور سنت کے اندر اطلاق ہوا ہے خوشی کا، ہم اس کو خوشی کہتے ہیں. تو کچھ غم بھی میں نے دیکھے ہیں زندگی کے اندر اور کچھ خوشیاں بھی دیکھی ہیں. خوشی یہی تھی کہ درس نظامی اپنا الحمدللہ تعالیٰ مکمل کیا ہے، FG کالج سے میں نے FA کی ہے، خوشی کی بات ہے، خوشی تھی میرے لیے. پھر میری بھائی کی شادی ہوئی چھوٹے کی الحمدللہ تعالیٰ، اس کو بھی اللہ نے صاحب اولاد کر دیا. پھر میری شادی ہوئی، اللہ پاک نے مجھے بھی صاحب اولاد کر دیا، میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوں. تو یہ خوشیاں تھیں. تو اب جو میری زندگی کے اندر دعا ہوتی ہے وہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ وفات دے، نہیں، اب میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اے پاک پروردگار اس زندگی کے اندر، آنے والی زندگی کے اندر کوئی خیر ہے، آنے والی زندگی کے اندر کوئی خیر ہے، یعنی میری زندگی کے اندر کوئی خیر باقی ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نوکری میری زندگی کے اندر ہے، لکھی ہوئی ہے، تو پاک پروردگار مجھے زندہ رکھ، ورنہ بحالت ایمان یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. کیونکہ آج تک میں نے جتنی زندگی گزاری ہے 31 برس، اس کے اوپر میں مطمئن ہوں. اور مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، قدم قدم پہ ہوتے ہیں، ہزاروں خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. خوشی اس بات کی ہے کہ دینی معاملات کے اندر ہم کلیئر ہیں، دینی معاملات کے اندر ہم کلیئر ہیں. کسی بڑے پیر فقیر کی، کسی بزرگ کی، محدث فقہا کی ہم سے بید بھی نہیں ہوئی الحمدللہ تعالیٰ. اور نہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم نے روٹی کا ذریعہ بنایا ہے. بس اس بات کے اوپر مطمئن ہے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شاید اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. باقی زندگی کے اندر یہ بھی تھا، دیکھیں الحمدللہ تعالیٰ مسجد کی ایک بنیاد رکھی ہے، مسجد میمونہ خورخیل گاؤں کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی ہے.
الحمدللہ تعالی۔ یہ بھی دیکھیں خوشی کی بات ہے، یہ باقیات و صالحات میں شمار ہوتے ہیں یہ چیزیں، اور یہ چیزیں بخشش کا سبب بنتی ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس جگہ کے اوپر کوئی سجدہ کرے گا، خرخیل والی جگہ کے اوپر کوئی سجدہ کرے گا، مانسر شریف کے اندر کوئی سجدہ کرے گا، اٹک شہر کے اندر کوئی کرے گا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ باقیات و صالحات ہوتی ہیں، یہ خیرات ہوتی ہے۔ تو پھر میں یہ سوچتا ہوتا ہوں، میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی لیے زندہ رکھو۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہم مطمئن ہیں الحمدللہ تعالیٰ، لیکن آگے آنے والی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات نہ رہیں، ہو سکتا ہے کبھی لالچ آ جائے کوٹھیوں کی، گاڑیوں کی، بینک بیلنس کی، کبھی بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، لوگ گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں گفتگو کے اندر، بندہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تکبر کا باعث بنتا ہے۔ جب تکبر کا باعث بن گئی، حسد آ گیا، تو پھر ظاہری سی بات ہے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو دعا اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ آگے جا کر یہ نہ ہو کہ میرا پاؤں پھسل جائے۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر خیریت ہے آنے والی زندگی کے اندر، کوئی دین مصطفیٰ کی نوکری لکھی ہوئی ہے تو زندہ رہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں کہ زندگی کے اندر بہتری ہے یا وفات کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ، اور سب سے بہتر یہ کہ بندہ کوئی بھی نہ کہے بس وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، بس اپنے سارے امور، زندگی، وفات، عصب نصب، دنیا کے اندر کاروبار، جو کچھ بھی ہے سب کچھ بندہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ جتنے سوالات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سپرد، جتنی تمنائیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں کو جاننے والی ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے، ہم اس کی، وہ مالک ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہم مملوک ہیں، ہماری مصلحتوں کو وہ جانتا ہے۔ تو ادب کا مقام تو یہ ہے کہ بندہ چپ ہی رہے، یعنی ادب اور خیریت تو اسی کے اندر ہے۔ اس لیے بعض صوفیاء کرام جو ہے تو ان کا مسلک یہ تھا کہ ہم دعا نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، بس جس حال کے اندر وہ رکھے ہم اس حال کے اندر راضی ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ